بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 6 شیئر کریں گے۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں، جس سے آپ کو اس ناول کی تمام پارٹس بآسانی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ روشنی ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی اور وہ واپس بھاگا اور گھر سے گاڑی نکال کر اس نے ٹیکسی کا تعاقب جاری رکھا۔ 15-20 منٹ کے بعد ٹیکسی نے اسے چوک پر اتار دیا۔ شاید اس کے پاس کرایہ نہیں تھا، اس لیے ٹیکسی نے اسے اتار دیا تھا۔ ضرور ٹیکسی والے نے اسے سخت سنائی ہوں گی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا جب ایک سیاہ مرسیڈیز اس کے سامنے رکی اور شیشہ نیچے کر کے اسے لفٹ دینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ روشنی سخت تذبذب میں تھی۔ میڈم، آپ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں ایک شریف شہری ہوں، کورنگی چوک ادھر سے زیادہ دور نہیں ہے، میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں۔ وہ ایک سوبر سا بندہ تھا۔ روشنی نے دور کھڑی شہریار کی گاڑی کو دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی مرسیڈیز تیز رفتار سے حرکت میں آئی اور دوڑنے لگی۔ شہریار کی گاڑی اس کے پیچھے تھی اور شہریار کی گاڑی کے پیچھے ہائی روف تھی جو مسلح افراد سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک مشکل میں پڑنے جا رہے ہیں۔ ان کا سفر طویل ثابت ہونے والا ہے۔ ایک ہنگامہ اس کا منتظر ہے۔ روشنی کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ریاض کا بھتیجا رحمان تھا جو اسے کڈنیپ کیے لے کر جا رہا تھا۔ سر، آپ کی گاڑی کے پیچھے ایک لینڈ روور مسلسل پیچھا کر رہی ہے۔ گاڑی میں صرف ایک آدمی سوار ہے۔ جب سے آپ نے عورت کو سوار کیا ہے وہ تب سے آپ کے پیچھے ہے۔ آپ کہیں تو اس سے پیچھا چھڑایا جائے۔ رحمان کو اس کے پیچھے آنے والے ساتھیوں نے اسے شہریار کی گاڑی کے بارے میں بتایا۔ اس نے چونک کر مرر میں دیکھا تو وہاں اسے لینڈ روور کی جھلک نظر آئی جو اس کے تعاقب میں تھی۔ پاگل، جاہل، احمق ہو تم، سب لینڈ روور کو نہیں چھیڑے گا، اسے آنے دو، ضرور یہ اسی کا ساتھی ہے، ہمیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ میری بات غور سے سنو، لینڈ روور والا گیم نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں تمہیں گم کر دوں گا۔ غصے سے پنکارتے ہوئے اس نے کال آف کی۔ روشنی اس کی باتیں سن کر سہم گئی۔ اسے خطرے کا شدت سے احساس ہوا۔ کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ راستے سے بالکل مختلف چل رہے تھے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ رحمان نے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ قابو کر کے دوسرے ہاتھ سے ایک عجیب ساخت کا ماسک نکالا اور اسے اپنے منہ پر چڑھا دیا۔ روشنی کی بات کا جواب دینے کی زحمت اس نے محسوس نہیں کی تھی اور پھر اس نے سٹیئرنگ کی سائیڈ والی جگہ سے ایک بٹن پریس کیا اور گاڑی کی فضا میں ایک ناگوار سی بو پھیل گئی۔ روشنی جب تک کچھ سمجھتی اس وقت تک اس کے حواس مکمل طور پر سوچ گئے۔ وہ اپنی سیٹ پر لڑکھڑا گئی۔ رحمان نے پھر سے کال ملائی، لینڈ روور والے کو روک کر قابو کرو اور بے ہوش کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اڈے پر لے آؤ، باقی علاج وہیں ہوگا۔ اس نے ایک اور بٹن دبایا جس سے سارے شیشے نیچے ہونے لگے اور مہک گیس بو باہر نکل گئی۔ اب فضا خوشگوار تھی اور رحمان کا موڈ بھی۔ وہ کوئی انگلش گیت گنگنا رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک دیبیز قالین پر پایا۔ سر میں ہلکا سا درد تھا، اسے ہوش سنبھالنے میں وقت لگا۔ اس نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا تو اس نے شہریار کرسی سے بندھا ہوا ملا۔ اسے سخت رسیوں سے جکڑا ہوا تھا اور منہ پر بھی ٹیپ چڑھائی ہوئی تھی۔ وہ ہوش میں تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے اپنے رسیوں میں جکڑے ہاتھوں کو ہلایا جیسے انہیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ ایک مستطیل کمرہ تھا جس کی لمبائی کے رخ پر آمنے سامنے 4 کمرے تھے، جن میں سے 2 کھلے ہوئے تھے اور 2 میں موٹے تالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا جو ایک پولٹری فارم کی پختہ عمارت کے نیچے نہایت جدید طریقے سے بنایا گیا تھا۔ تہہ خانہ پوری طرح سے ایئر کنڈیشنر تھا۔ اس میں براہ راست داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا، جبکہ کسی ناگہانی صورت میں نکلنے کے لیے 2 راستے تھے جو باقاعدہ سرنگیں تھیں جن سے گزر کر فارم سے نکلنا نہایت آسان تھا۔ دفعتاً ایک کمرے سے وہی سوبر سا بندہ نکلا اور جس کے ہاتھ میں روسی ساخت کی AK-64 بندوق تھی۔ اس وقت وہ کوئی دہشت گرد تنظیم کا بندہ لگ رہا تھا۔ اس نے فوجی ساخت کی بھاری بوٹ پہن رکھے تھے اور وہ روشنی کے پاس آ کر رکا۔ روشنی سمٹ کر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی اور خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ رحمان کی آنکھیں بھی خون اگل رہی تھی۔ ریاض کہاں ہے روشنی؟ اس نے دہشت لہجے میں ڈائریکٹ کہا۔
مجھے کیا معلوم ریاض کہاں ہے، روشنی نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے یکدم جھپٹ کر روشنی کے بال اپنی مٹھی میں کسے۔ تجھے نہیں معلوم تو کیا تیرے باپ کو معلوم ہے؟ وہ تیرے ساتھ گم ہوا تھا، تو شہر کی سیر کرتی پھر رہی ہے اور اپنے شوہر کا تجھے پتہ نہیں؟ اس نے ایک زور کا ہاتھ گھمایا اور روشنی کا گال سرخ ہو گیا۔ بول ورنہ میں تیری بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا اور اسے مار کھاتے دیکھ کر شہریار کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس نے فل زور لگایا مگر گرفت بہت مضبوط تھی، وہ ٹس سے مس نہ ہو سکا۔ اس کے منہ پر ٹیپ تھی اور وہ بول نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ چیخ چیخ کر کہنے کو تیار تھا کہ ریاض کو میں نے قتل کیا ہے اور وہ مر گیا ہے، انہوں نے اسے مار دیا۔ اس نے سسک کر کہا، اگلے گال پر انگارے دہک رہے تھے۔ کس نے مارا ہے اسے؟ بتا مجھے۔ اس نے ایک بار پھر اس کے بال پکڑ لیے اور اسے شدید تکلیف ہوئی۔ اس نے کن اکھیوں سے شہریار کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون لوگ تھے، انہوں نے ہمیں ایک ساتھ کڈنیپ کیا تھا، مگر میرے لیے وہ سب اجنبی تھے، میں نہیں جانتی وہ کون لوگ تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ بہت زیادہ خواہش کے باوجود بھی وہ یہ نہ کہہ سکی کہ ریاض کو قتل کرنے والا تمہارے سامنے ہے۔ تمہیں جو سوال مجھ سے چاہیے تم شہریار سے پوچھو۔ میں بے قصور ہوں، میں اس سارے معاملے میں بے قصور ہوں۔ وہ نہ کہہ سکی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ خطرناک ہیں، یہ شہریار کو اس طرح مار دیں گے جیسے اس نے ریاض کو مارا تھا۔ شہریار مجرم تھا، مگر نہ جانے وہ ایسی کیا بات تھی کہ اس کے لب شہریار کے بارے میں سلے رہے۔ اس نے دل کی مان لی اور انہیں الجھانے کی کوشش کی۔ اچھا تو تم نہیں جانتی کہ وہ کون تھے، تو پھر تجھے انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو ان کی ماں لگتی تھی جو تیرے شوہر کو مار کر انہوں نے تجھے بخش دیا۔ صاف صاف بتا مجھے، کیا کھیل کھیلا ہے تم لوگوں نے؟ بتا کیا ہوا تھا اس دن؟ کیا ریاض کو کڈنیپ کروانے میں تیرا بھی ہاتھ تھا؟ بول۔ وہ دہاڑا اور ایک اور تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا جو پہلے والے سے زیادہ اثردار تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، میں تیری موت بن جاؤں گا روشنی اگر تم نے مجھ سے سچائی چھپانے کی کوشش کی۔ بتا کن لوگوں کے ہاتھوں تم نے ریاض کو اغوا کرایا تھا؟ میں کیوں اسے اغوا کراتی؟ میں خود اس کے رحم و کرم پر تھی، میرے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن کو میں استعمال کر کے ریاض کو قتل کرواتی، اور مجھے انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ آج میں خود ان کی قید سے موقع دے کر بھاگ نکلی تھی۔ اچھا تو پھر یہ تیرے ساتھ کون ہے جو تیرا پیچھا کر رہا تھا؟ اس نے شہریار کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم، یہ میرے لیے اجنبی ہے، روشنی اکلائی۔ مجھ سے جھوٹ مت بول، میں ابھی معلوم کروا سکتا ہوں اصل کہانی کیا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ ماسٹر پتہ لگ گیا ہے یہ بندہ کون ہے؟ ایک قدرے فربا آدمی چیختا ہوا اس کی طرف آیا۔ ماسٹر یہ اشرف خان رند کا اکلوتا بیٹا شہریار رند ہے جو حال ہی میں لندن سے آیا ہے، اس نے برق رفتاری سے کہہ کر رحمان کے سر پر گویا بم پھوڑا۔ کیا بکواس ہے، اگر اس کا کوئی بیٹا تھا تو ہمیں آج تک اس کا پتہ کیوں نہیں لگا؟ کیوں وہ ہماری ٹارگٹ لسٹ میں نہیں تھا؟ وہ بری طرح چیخا، غصہ اس کے لہجے میں ابل رہا تھا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ ماسٹر اشرف خان کایا بندہ تھا، اس نے اپنے اکلوتے سپوت کو ہمیشہ اپنی سیاسی اور غیر سیاسی زندگی سے دور رکھا۔ بہت کم لوگ اس کے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں، یہ بھی زیادہ تر لندن اور دوسرے یورپین کنٹریز میں رہا ہے۔ جس رات اشرف نے پارٹی دی تھی، یہ اس سے 2 دن پہلے پورے 7 سال بعد پاکستان آیا تھا۔ بکواس ہے، سب بکواس۔ اچھا تو اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ریاض کو اور روشنی کو اغوا کرانے والا یہی بندہ تھا، اس نے ہی ریاض کو قتل کر کے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا، اور اب یہ روشنی کے بھاگ جانے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ واہ گریٹ! اس نے نفسیاتی انداز میں تالی بجا کر ایک کہکا لگایا۔ مطلب چور ہمارے سامنے بیٹھا تھا اور ہم چور کہاں ہے کا شور مچا رہے تھے۔ کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں؟ اس نے اپنے ساتھیوں کو گورا اور پھر شہریار کی طرف بڑھا جو پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تیرا نام شہریار خان ہے؟ اس نے شہریار کے منہ سے بے دردی سے ٹیپ اتارا۔ ہاں، میرا ہی نام شہریار خان رند ہے۔ اس کے لہجے میں سکون ہی سکون تھا۔ رحمان کو اس کے لہجے سے آگ لگ گئی۔ اس نے کھینچ کر ایک فولادی مکہ اس کی ناک پر رسید کیا، وہ کرسی سمیت نیچے گرا اور ناک سے خون کی باریک دھار نکلی۔ تیری تو میں ایسی حالت کروں گا کہ لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ وہ اس پر پل پڑا، لاتوں، گھونسوں اور مکوں سے مار مار کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے، مگر اس کا دل نہیں بھرا۔
تم لوگ کھڑے کہ آؤ مارو اپنے باپ کو، اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو جیسے ہوش دلایا اور وہ کسی مشین کی طرح سپاٹ ہو کر اس پر قہر بن کر اترے۔ کپڑے اتار دو اس کے سارے، رحمان نے نیا حکم صادر کیا۔ بس کرو، اللہ کے واسطے مت مارو اسے، تم جانور ہو یا انسان ہو؟ روشنی چیخی اور شہریار کی طرف بڑھی، مگر اس نے اسے راستے میں ہی روک لیا اور کھینچ کر ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ 2 فٹ دور جا گری۔ تجھے اپنے بہت فکر ہے، اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، حرام خور، تیری تو میں چمڑی ہدیر دوں گا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر اسے ننگا کر دیا اور اس کے جسم پر صرف انڈر ویئر تھا۔ اس کا مضبوط ورزشی جسم خون میں نہانے لگا، سر، منہ، ناک سے خون جاری تھا۔ بس کرو اب، جا کر نمک لاؤ اور جھڑکو اس کے جسم پر۔ وہ نمک لائے اور اس کے جسم پر مٹھی بھر کر مسلنے لگے۔ اسے لگا کہ کوئی اس کے جسم پر انگارے مل رہا ہو۔ وہ ضبط سے کام لیتے ہوئے بھی اس کے منہ سے ہلکی چیخیں نکلنے لگی۔ بول، کیسا لگ رہا ہے آج؟ کیا تم پچھتا رہا ہے کہ ریاض کو قتل کر کے؟ رحمان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ مجھے آج اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اس دلال خبیث انسان کو موت دے کر جہنم واصل کیا اور تجھ جیسے جھوٹے دلال کو بھرپور چوٹ پہنچائی۔ شہریار کے اس جواب نے اس کے اندر غصے کی آگ بھڑکا دی۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن اتارو اور اس میں مرچیں بھر دو۔ وہ پھر چیخا اور پلاس لے کر آیا تو رحمان نے اس سے پلاس لے کر خود اس کے پاس بیٹھ گیا اور قابو کرو اسے۔ 3 ساتھیوں نے اسے جگڑ لیا اور اس نے پلاس میں اس کا ناخن دبا کر پوری قوت سے کھینچ ڈالا۔ ناخن جڑ سے اکھڑ کر پلاس کی نوک میں دب گیا اور شہریار کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ ذبح ہوتے جانور کی طرح تڑپا۔ روشنی اسے چیختے دیکھ کر خود بھی چیخ اٹھی اور رونے کی رفتار تیز کر دی۔ اس نے اسی پہ بس نہیں کیا اور یکے بعد دیگرے اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے چاروں ناخن اکھاڑ دیے۔ اس پر اب بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی، مگر بے ہوشی اس وقت اتری جب اترتے ہوئے ناخنوں کی جگہ سے انگارے دکھے۔ اس نے چیخ مار کر آنکھیں کھول دی اور وہ زخم بھی مرچیں بھر رہے تھے۔ کیا تمہیں اب افسوس ہوا؟ رحمان نے ممانعت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ وہ بس پہنچتے ہوں گے، پھر میری جگہ تم ہوگے اور میں تمہاری رگ رگ سے خون نچوڑ لوں گا۔ وہ خون آلود سفید دانتوں کو دکھاتا ہنسا۔ اس کی ہنسی میں درد شامل تھا جو اس کے جوڑ کو آگ لگا رہا تھا۔ کون پہنچنے والے ہوں گے؟ رحمان مضطرب ہوا۔ تمہارے باپ، تمہاری موت کے۔ اس نے سکون سے جواب دیا۔ ایسا ناممکن ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، یہ میرا علاقہ ہے، مگر وہ آ سکتے ہیں، تم انہیں نہیں روک سکتے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ٹھیک بتاؤ مجھے، کیا کیا تم نے؟ ماسٹر غضب ہو گیا۔ ایک ساتھی جلدی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ ماسٹر، ابھی اطلاع ملی ہے کہ فارم شدید خطرے میں ہے۔ 3 درجن سے زائد مسلح افراد نے فارم کو نرغے میں لے لیا ہوا ہے اور فارم کے اندر آ گئے ہیں۔ ان کے پاس ڈکٹیٹرز ہیں اور وہ بیسمنٹ کا کھوج لگا رہے ہیں۔ خاص قسم کے ڈکٹیٹرز تہہ خانے کو پل بھر میں عیاں کر دیں گے۔ ماسٹر، ان کے انداز بہت جارحانہ ہے اور بس اگلے پل اندر ہوں گے۔ وہ خوف کے ساتھ بولے گیا۔ رحمان نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا اور وہ دور جا گیا۔ اور تم یہاں مجھے بھاگ جانے کا حکم سنا رہے ہو، بزدل؟ وہ شہریار کی طرف متوجہ ہوا۔ بتاؤ، کیا کیا تم نے؟ کیسے انہیں ادھر کا سگنل دیا؟ بولو، کیسے آئے وہ ادھر؟ وہ دہاڑنے لگا۔ ویسے تو یہ راز کی باتیں ہوتی ہے، چلو پھر بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میرے کپڑوں میں ایک ڈکٹیٹر لوکیشن سیور اور ایک لائک رینج مائک نصب ہے جو میرے آدمیوں کو اس ساری سچویشن سے آگاہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ یہاں ہونے والی ساری گفتگو سن چکے ہوں گے۔ وہ کب کے ادھر پہنچ چکے ہوتے ہیں، مگر لگتا ہے فاصلہ بہت زیادہ اور علاقہ غیر آباد ہے، اس لیے انہیں ٹائم لگا، مگر دیکھو وہ آ گئے، اب تم بچ نہیں سکتے۔ اس نے سکون سے ساری کہانی سنائی۔ رحمان سیدھا کھڑا ہوا اور جیب سے اپنا .38 کا خطرناک کولڈ پسٹل نکال کر شہریار کے سامنے کیا۔ مگر اس سب کے باوجود مجھے افسوس ہے کہ تم بچ نہیں سکو گے۔ کیا تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ رحمان نے پوچھا۔ شہریار اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے خون میں بھیگے دانت نمایاں ہو کر بہت پیارے لگے۔ روشنی کا سانس رکنے لگا۔ وہ دم سادے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ دوسرے کو موت سے امکنار کرنے والے موت سے کبھی نہیں ڈرا کرتے، پھر چاہے موت کسی کو دینی ہو یا کسی سے لینی ہو۔ تم گولی چلاؤ، میں موت سے نہیں ڈرتا۔